السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، انسانیت کا دشمن ابلیس۔ خداوند کریم کا یہ لطف ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے کھلم کھلا دشمن کی نشاندہی بھی کر دی اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، جس کا مولانا یامین صاحب نے اچھی طرح سے اپنی اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ شیطان کا لفظ قرآن میں خدا نے کئی مقام پر استعمال کیا۔ شیطان کے معنی ہے جہاں پر نیکی کا تصور نہ کیا جا سکے، یعنی جو ہر خیر سے دور ہو۔ شیطان کی ذات مشہور و معروف ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی اس سے اوجھل بھی نہیں ہے۔ ہر مذہب اور ہر فرقہ، ہر آدم واقف ہی نہیں ہے، بلکہ دام شیطان سے الجھنے کی تدبیر میں کوشاں بھی ہے کہ کیسے اس رجیم سے بچا جا سکے۔ لیکن شیطان بھی کافی شاطر ہے اور چالاک ہے۔ ہر گروہ مذہب میں اپنے اعلی کار کو بنا رکھا ہے، نئے نئے طور طریقہ سے اپنے حربوں کو انہی کے ذریعے استعمال کرتا رہتا ہے۔ لہذا خداوند کریم نے بھی قرآن مجید کے سورہ یاسین میں اپنے بندوں کو اعلان کر دیا، اے نبی آدم، شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہذا مومن شیطان کو لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر شیطان سے پناہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اپنے امور کو آغاز کرنا چاہیے، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ہر مومن شیطان کو سنگسار کرے گا، جس طرح اس پر لعنت ہوتی ہے۔ خدا بند کریم نے اپنے بندوں پر لازم کر دیا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کے وقت شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، صفت یہ ہے کہ اپنے مقابل کو ہر موڑ پر ذلت اور رسوائی کے دلدل میں ڈھکیل دے۔ مولانا یامین صاحب نے زمانہ حاضر کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امر بالمعروف کا اچھا طریقہ نکالا ہے۔ جوانوں کو ان کے اعمال سے آگاہ کیا جائے، اس کے مضرات انسانی زندگی پر کتنے اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ آج کا معاشرہ شیطانی افعال سے کتنا بھرا ہوا ہے، اور جب ہم خود اپنے عمل پر غور کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ہمارا عمل ہمارا نہیں ہے بلکہ شیطان کا عمل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رمق حیات جاگ جائے اور ہم توبہ و نصوح سے اپنی زندگی کو انسانی زندگی بنا لیں، اور توق لعنت اپنے گلے سے اتار کر شیطان رجیم کے گلے میں ڈال دیں۔ امید ہے مولانا یامین صاحب کی کوشش کو ذات پروردگار عالم قبول فرمائے گا اور زور قلم کو قوی فرمائے۔ تو عزیزو، شیطان نے جو سب سے پہلے کام انجام دیے ہیں، سب سے پہلے زمین کی مخلوق میں آسمان پر عبادت کرنے والا ابلیس تھا۔ سب سے پہلا شخص جس کی عبادت پر ملائکہ نے تعجب کیا وہ ابلیس تھا۔ سب سے پہلے خدا پر اعتراض کرنے والا ابلیس تھا۔ سب سے پہلے فریاد کرنے والا ابلیس تھا جس وقت خدا نے اس کے اوپر لعنت کی تھی۔ سب سے پہلے دوسروں کی شبیہ ہونا جس نے بنایا وہ شیطان تھا۔ سب سے پہلے بھیڑ کے بچے میں جو شبہ پیدا ہوا وہ شبہ ابلیس کا تھا۔ سب سے پہلے برائی کی سنت روئے زمین پر جس نے رکھی وہ شیطان تھا۔ سب سے پہلے جس نے جادو کیا وہ ابلیس تھا۔ سب سے پہلے جس نے عورتوں کی طرح بال رکھے وہ ابلیس تھا۔ سب سے پہلے جس نے
موسیقی میوزک کو بجایا وہ شیطان تھا. سب سے پہلے جس نے دین میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا. سب سے پہلے جس نے شراب بنائی وہ ابلیس تھا. سب سے پہلے قابیل اور اس کی اولاد کے لیے ملاحی کے سامان بنائے وہ ابلیس تھا. سب سے پہلے بہانہ اور مکاری کرنے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے جبر کے بارے میں بات کرنے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے فوٹو بنانے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے خدا کی مخالفت کرنے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی ابلیس تھا. سب سے پہلے باجا بنانے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے 2 سر والا آرا بنانے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے جھوٹے آنسو بہانے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے منجنیق بنانے والا ابلیس تھا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بنائی تھی. سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے ناحق غصہ اور لڑائی کرنے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے خدا کی لعنت جس پر ہوئی وہ ابلیس تھا. سب سے پہلے کافر ہونے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے جھوٹا رونے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے خدا کا مقابلے میں قیاس کرنے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے اپنی عبادت اور اپنی خلقت پر تعجب کرنا اور فخر کرنے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے مجسمے کی شکل بت بنانے والا ابلیس تھا. سب سے پہلے جو جہنمی کپڑے پہنے گا وہ ابلیس ہے. سب سے پہلے جو جہنم میں خطبہ پڑے گا وہ ابلیس